مہینے میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر میں جو اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ توابین ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت ہے۔ ویسے تو توبہ ہر وقت کرنی چاہیے، گناہ ہو یا نہ ہو، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے باوجود استغفار فرماتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار کے لیے کسی خاص دن کو متعین عموماً نہیں کیا جاتا، کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے، کس آن کس گھڑی موت کا فرشتہ ہمیں لے جانے کے لیے آ جائے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت توبہ کی کیفیت سے رہنا چاہیے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی مہمان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، تو انسان اس کے آمد سے پہلے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، نہا دھو کر، تیار ہو کر بیٹھتا ہے کہ نہ جانے وہ کس ٹائم آ جائے۔ بالکل اسی طرح توبہ جو ہے یہ روح کا غسل ہے، باطن کی صفائی ستھرائی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت توبہ سے رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، نہ جانے کس وقت موت کا فرشتہ ہمیں لینے کے لیے آ جائے اور ہم اس وقت نجاست کی حالت میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں، گناہوں کی گندگی اور غلاظت ہمارے نفس پر، ہمارے دل پر لگی ہو، تو وہ تو جب نظر آئے گا اس کے بعد تو موقع نہیں دے گا کہ اب چونکہ میں آپ کو لینے آ گیا ہوں اب آپ آخرت کی تیاری کر لیں۔ نہیں، وہ تو نظر ہی اس وقت آتا ہے جب انسان کے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ پھر تو 1 سیکنڈ، 1 ملی سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے باطن کو صاف ستھرا رکھنا یہ اس وقت میں ممکن نہیں ہے، اس کام کو پہلے کرنا ہے۔ اب پہلے کس وقت کرنا ہے؟ چونکہ اس کا کوئی آنے کا وقت متعین نہیں ہے، اس لیے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی صاف ستھرا رہنا ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اب پولوشن اتنی ہو گئی ہے، گاڑیوں کا دھواں، مٹی، فضا کے اندر آلودگی، کہ کوئی شخص اگر یہ کہے نا کہ میں نے یہ صاف ستھرا جوڑا پہن لیا ہے اور اب میں اس کو گندا نہیں ہونے دوں گا، تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی یہ ناممکن سی بات ہے، آپ نے ایک ایسے چیز کا ارادہ کیا ہے جو ممکن نہیں ہے، کیونکہ آلودگی ہر طرف، گندگی ہر طرف ہے، یہ تو آپ کا سوٹ گندا ہوگا ہی ہوگا۔ ہاں، آپ اگر یہ ارادہ کریں کہ میرا کپڑا جب گندا ہوگا میں اس کو دھو کر پھر صاف کر لوں گا، تو یہ چیز ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ آپ کا کپڑا میلا ہو جائے۔ میلا تو ہونا ہی ہے، آلودگی جو اتنی زیادہ، پالوشن جو اتنی زیادہ، لیکن جب بھی میلا ہو جائے گا آپ اس کو دھو کر صاف ستھرا کر لیں گے، یہ کرنا ممکن ہے۔ تو بالکل یہی بات کہ اگر کوئی نوجوان آج یہ کہے کہ میں بد نظری ہونے نہیں دوں گا اور عریانی چیزوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، فحش چیزوں کی طرف نہیں دیکھوں گا،
گانے نہیں سنوں گا، جو مرضی نیتیں کر لے۔ ہمارے معاشرے میں روحانی آلودگی بھی اتنی ہو چکی ہے، اتنی گندگی پھیل چکی ہے کہ آپ جتنا مرضی تقوی پر رہنے کی کوشش کریں، غیر دانستہ طور پر یہ آلودگی آپ کے نفس پر پڑنی ہی پڑنی۔ اس لیے یہ ارادہ تو ہم کر نہیں سکتے کہ یہ معاشرے سے چیزیں جو روزمرہ جن سے پالا پڑتا ہے، اس سے میرا پالا نہیں پڑے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، غیر دانستہ طور پر ان آلائشوں کا، ان گندگیوں کا جو اثر میرے قلب پر ہو رہا ہے، اس کو میں توبہ کے ذریعے دھوتا رہوں گا، توبہ کے پانی سے، یہ ممکن ہے۔ تو یہ توبہ سے رہنا ہر وقت ضروری ہے۔ تاہم ہمارے اکابرین نے ہر دور کے اندر اجتہاد فرمایا، چنانچہ میرے شیخ حضرت جی ڈاکٹر شاہد اویس صاحب دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ آج کا انسان جہاں اور ساری مشقتوں میں گھرا ہوا ہے، ایک مشقت یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، یعنی نیکی کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی آخرت کے لیے وقت نہیں ہے، توبہ استغفار کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو حضرت کے ہی حکم سے، حضرت کی دعاؤں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ چلو زیادہ نہیں تو مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ہی صحیح اہتمام کے ساتھ اس ہسپتال میں آ جائیں جہاں روحانی علاج ہوتا ہے۔ یہ مسجد ہے نا، تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں روحانی علاج ہوتا ہے۔ تو کہا کہ مسجد میں ایک رات گزاریں اس نیت سے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے، جو جان کر ہو گئے ان سے بھی، جو غیر دانستہ ہو گئے ان سے بھی، جن کا آپ ارادہ نہیں کرتے، ماحول کے اندر وہ گناہ اتنے موجود ہیں کہ ان سے بچنا آج ممکن نہیں ہے۔ تو ان تمام گناہوں سے بچنے کے لیے ایک دن اہتمام سے رکھا جائے کہ جس دن ہم سب توبہ استغفار کی نیت لے کر مسجد میں نفلی جو اعتکاف ہوتا ہے اس کی نیت کے ساتھ رات وقت گزاریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آئے گا۔ توبہ تو اللہ تعالیٰ بندے کی اسی وقت قبول کر لیتے ہیں جب وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کی نیت سے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ اللہ اتنے غفور رحیم ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کا در پکڑ لے، کھونٹا پکڑ لے کہ میں نے نہیں جانا، آپ اپنے گھروں سے آئے ہیں، اپنے گھروں میں جا کے آرام سے رات گزار سکتے ہیں، کیوں آئے یہاں پہ؟ اللہ کے لیے آئے اور کسی کے لیے نہیں آئے۔ تو جس اللہ کے لیے آئے ہیں وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ نوجوان ہیں، اور وہی جو سب کام باقی نوجوان کر رہے ہیں آج کی رات میں آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی خاطر اپنا وقت اللہ کو دے چکے، اللہ کے گھر میں آ چکے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی، اس سے اللہ تعالیٰ کو بندوں پر پیار آتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ شب قدر کی رات کیوں قیمتی ہوتی ہے؟ اس رات میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جس رات میں توبہ قبول ہوتی ہے وہ رات قیمتی رات ہوتی ہے۔ تو آج کی رات اس حوالے سے قیمتی ہے کہ اس میں ہم نے توبہ کی نیت کی ہے۔ پھر اس میں انشاءاللہ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اللہ کو یاد بھی کریں گے، دعائیں بھی مانگیں گے، اور انشاءاللہ میرے شیخ حضرت جی ڈاکٹر صاحب برکاتہم عالیہ کی آمد بھی ہوگی۔ وہ یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ ہر مرتبہ ارادہ فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا، لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے، کل رات ہی عاجز انہی کے پاس تھا، تو بہت مضبوط ارادہ فرمایا کہ میں لازمی آؤں گا۔ تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت دے،
تو حضرت تشریف لائیں، ہم ان کی بھی زیارت کریں اور ان کی بھی صحبت سے فائدہ اٹھائیں۔ تاہم یہ رات کوئی بھی پروگرام اس ممبر سے ہو یا نہ ہو، ایک بات آپ متعین کر لیں، اس کی سب نیت کر لیں کہ ہم نے یہ رات مسجد میں گزارنی ہے مکمل اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ساری رات تو پروگرام نہیں چلے گا مائک پہ، اس رات کی ترتیب ہی ہم نے ایسی رکھی ہے کہ کچھ بیانات بھی ہوتے ہیں، پھر کچھ فری ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے، آپ نفل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، کوئی دعائیں مانگنی ہیں دعائیں مانگ لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، رو دھو لیں، کسی نے اپنا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو چلو کسی ساتھی سے مسئلہ پوچھ لیں۔ الغرض رات کو عبادت کے اندر گزاریں، باتوں میں اور لغویات کے اندر نہ گزاریں، یہ سازش کی گزارش ہے۔ پھر یہ کہنے کو تو ایک رات ہے، لیکن جب قیامت کے دن آپ اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے نا، تو اس نامہ اعمال کے اندر انشاءاللہ یہ والی راتیں جو اللہ کے لیے گزاری ہیں نا، یہ چمک رہی ہوں گی، یہ الگ سے چمک رہی ہوں گی، اللہ کو اتنی یہ محبوب ہے۔ اس لیے اس رات کو قیمتی بنانا ہے نیک اعمال کے ذریعے، باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا اور فضول چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرنا، پھر انشاءاللہ یہ رات قیمتی بنے گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم انسان زمین کے جس ٹکڑے پر رہتے ہیں اس کو اپنی زمین کہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں اس کو اپنا گھر کہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں اس کو اپنا شہر کہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس کو اپنا ملک کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام کی تمام زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس سب کے مالک حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو، اس پوری زمین کو، آسمان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو عربی کے اندر مثال دی جاتی ہے کہ جیسے کن کہا ہو جا، تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور یہ سب کچھ وجود میں آ گیا۔ تو اس زمین کے، اس ملک کے اصل وارث، اصل مالک اللہ رب العزت ہے۔ تاہم دنیاوی معاملات کو آگے چلانے کے لیے جو بندہ زمین کے اوپر ہے، زندہ ہے، اور جس جگہ پر اس کا قبضہ ہوتا ہے، اس کے کاغذات اس کے پاس ہوتے ہیں، تو وہی اس کا مالک کہلاتا ہے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے، اس کا بیٹا آ جاتا ہے، باقی وارث آ جاتے ہیں۔ جن شہروں میں ہم رہتے ہیں، ان شہروں میں پتہ نہیں پہلے کتنے لوگ آباد تھے، وہ چلے گئے، ان کے بعد والے آئے، وہ چلے گئے، ان کے بعد والے آئے، اب ہم آ گئے، ہم رہ رہے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد اور لوگ آ جائیں گے۔ تو زمین کو تو کوئی انسان اٹھا کر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، زمین تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، اس کے حقیقی مالک بھی اللہ ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں
تاکہ ہم معاملات کو آگے چلا سکیں. ورنہ تو اس طرح ایک شخص کسی گھر میں رہ رہا ہوگا اور دوسرا آ کے اس کو کہے گا بھی تم باہر نکلو. کہے گا جی کیوں؟ وہ کہے گا گھر تمہارا تھوڑی ہے، تو اللہ کا ہے، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا آپ سے میں رہوں گا یہاں پہ. تو مسئلہ بن جائے گا. ایک ملک والے کسی ملک میں رہ رہے ہوں تو دوسرے ملک والے ان کو آ کے نکال دیں کہ زمین تو اللہ کی ہے، تمہاری کہاں سے آگے نکلو یہاں سے، اب ہم رہیں گے، تو مسئلہ بن جائے گا. تو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیارات دیے، اور اللہ تعالیٰ یہ اختیارات جب چاہتے ہیں واپس چھین لیتے ہیں. صرف مکان نہیں، شہر نہیں، پورے ملک اللہ تعالیٰ کسی قوم سے چھین لیتے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمین کے اوپر کیسی کیسی قومیں آباد تھیں، کیسے کیسے ان کے زبردست ملک تھے، مگر کیا ہوا؟ بالآخر وہ قومیں چلی گئیں، قتل کر دی گئیں، یا نقل مکانی پر ان کو مجبور کیا گیا، اپنے شہر اپنے ملک ان کو چھوڑنے پڑے، خیمہ بستیوں کے اندر چلے گئے، اپنی زمین ہوتے ہوئے، اپنا ملک ہوتے ہوئے ملک بدر ہونا پڑا. تو آخر اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اس کا مکان کیوں لے لیتے ہیں، کسی قوم سے اس کا ملک کیوں لے لیتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنا چاہیے. اصول وہی ہے، بہت سادہ سا، کہ جب ہم کسی نعمت کی ناقدری کریں تو جو نعمت دینے والا ہوتا ہے نا، وہ اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی قدر نہیں کی، آپ نے اس کو مس یوز کیا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ سے آپ کے بہترین کپڑے لباس پہننے کے لیے لے کے جائے کہ جی میں نے تو فلاں دعوت میں جانا ہے، آپ کا یہ لباس بڑا قیمتی ہے، مجھے ذرا چند دنوں کے لیے دے دیں. تو آپ نے عاریتاً اس کو دے دیا، وہ لے گیا. اب جس طرح آپ اپنے لباس کو، قیمتی لباس کو سنبھال کر استری کر کے الماری میں ہینگ کر کے رکھتے تھے، آپ کا خیال تھا اس نے بھی ایسے رکھا ہوگا. لیکن آپ جو 5 دنوں بعد اس کے گھر گئے تو کیا دیکھا کہ چونکہ اس کا فنکشن ہو چکا تھا، اب اس کے لیے اس لباس میں کوئی کشش باقی نہیں تھی، تو اس نے آپ کے اس قیمتی لباس کو صفائی والا کپڑا بنایا ہوا تھا، ڈسٹر بنایا ہوا تھا. اس سے وہ میز کرسیاں صاف کر رہا تھا، اپنی موٹر سائیکل چمکا رہا تھا. آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کی یہ چیز دیکھ کر کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کو غصہ نہیں آئے گا کہ میں نے اس کو اتنا قیمتی لباس عاریتاً دیا، تو چاہیے یہ تھا کہ اس کا حق ادا کرتا اور اس کو سنبھال کر رکھتا، لیکن اس نے اس کی قدر نہ کی اور اس نے تو اس کو صفائی والا کپڑا بنا لیا. تو آپ شدید ناگواری کے ساتھ اس سے وہ کپڑا لے بھی لیں گے اور آئندہ کے لیے اس کو اس قسم کی کوئی چیز عاریتاً دیں گے بھی نہیں. تو اللہ رب العزت بھی کسی قوم کو اگر کوئی ملک، کوئی زمین کا ٹکڑا عطا کرتے ہیں اور وہ قوم اس پہ ناقدری کرتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس ناقدری کی وجہ سے زمین کا وہ ٹکڑا واپس لے لیتے. اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. کبھی اللہ تعالیٰ اس ساری قوم کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے ہیں، اس پوری بستی کو ختم کر دیتے ہیں. بعض مرتبہ کوئی دشمن قوم اس ملک پر چڑھا دیتے ہیں
وہ دشمن آ کر اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، وہاں کے رہنے والوں کو قتل کر دیتا ہے، باقیوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیتا ہے، وہ ملک ان لوگوں کا باقی نہیں رہتا۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور تاریخی قوموں کا کہ جو واقعات ہیں، جو قصے قرآن کریم کے اندر ہیں، جو اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ کس لیے کیے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ امت عبرت پکڑے، جو غلطیاں وہ کر چکے ہیں وہی غلطیاں یہ امت نہ دہرائے، وہ مسٹیکس یہ امت نہ دہرائے، یہ مقصد ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی مزیدار سا قصہ سنائیں جی تو چلیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی قصہ سنا دیا اور بات ختم، نہیں، وہ عبرت کے واقعات ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قومیں اپنے گھروں میں ہستی بستی تھی، بڑی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، اور بعض کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ آج کا انسان جو اپنے آپ کو جدید ترین سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے، وہ ان کی ٹیکنالوجی کو سمجھ بھی نہیں پا رہا۔ مصریوں کی بعض ایسی کنسٹرکشنز ہیں، ان کی بلڈنگز ہیں کہ آج کے سائنٹسٹ اس کنسٹرکشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، کیا مٹیریل استعمال کیا بانڈنگ کے لیے، پتھروں کو جوڑنے کے لیے کون سا سیمنٹ استعمال کیا، کیا ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ ہزاروں سال گزر گئے، ان عمارتوں کی مینٹیننس کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو ہے نا کہ آج کل کی سائنس نے جو جدید ہمارا جو سیمنٹ استعمال ہوتا ہے تو 20-25 سال کے بعد ہی گھر میں دراڑیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے، اور میکسیمم لائف جو ٹیکنیکل لائف ہے سیمنٹ کی وہ 100 سال ہے۔ جو سائنٹسٹ کلیم کرتے ہیں ہمارے سیمنٹ کی زیادہ سے زیادہ عمر 100 سال ہے، اس کے بعد گھر ویسے ہی گر جائے گا۔ لیکن ایک قوم نے اپنی عمارتیں بنائی ہزاروں سال پہلے، کوئی مینٹیننس نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں، طوفان بھی آ رہے ہیں، سیلاب بھی آ رہے ہیں، عمارتیں کھڑی۔ تو یقیناً اس قوم کے پاس ایسی اعلیٰ ٹیکنالوجی ہوگی اپنے وقت میں جس کو انہوں نے استعمال کیا اور ایسی عمارتیں بنا دی۔ بعض قوموں کے آثار قدیمہ کے جو چیزیں ہیں، ڈیم ملے ہیں ایسے پانی ذخیرہ کرنے کے، آج کے سائنٹسٹ ان کو دیکھ کر اپنے ڈیم تعمیر کر رہے ہیں ان کے اصولوں پر۔ ایسا زبردست انہوں نے پانی کو ذخیرہ کیا اور اس سے ایسا نظام بنایا۔ بعض قومیں ایسی ان کے قد اتنے بڑے، وہ کہتے تھے ہم جیسا طاقت میں قوت میں اور کوئی ہے تو سامنے آئے۔ ایسی قومیں بھی تھیں، ساری دنیا کو وہ بونا سمجھتے تھے، یہ چھوٹے قد کے ہیں، ٹھیکنے ہیں، اور درخت کو جڑوں سمیت اکھاڑ لیا کرتے تھے، اتنی طاقت تھی، ایسی قومیں بھی۔ اچھا آج تو تعمیر ہوتی ہے نا کہ پتھروں کو جوڑ کر بلڈنگ بنائی جاتی ہے، چاہے جیسے ہمارے پنجاب میں مٹی کو آگ پہ پکاتے اینٹ بن جاتی ہے، اس اینٹ سے مکان بناتے ہیں، اور بعض ہمارے سرحد کے علاقے ہیں وہاں پہاڑی پتھروں کو تراش کر اینٹ بنا لیتے ہیں، اس سے جوڑ کے مکان بناتے ہیں۔ ایسی تاریخی قومیں بھی گزری ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کھود کر مکان بنایا، پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے، اس کو اندر سے تراشنا شروع کیا، کھودنا شروع کیا، اور اس میں باقاعدہ کمرے بنے ہوئے۔ ان کمروں کے اندر، دیواروں کے اندر انہوں نے الماریوں کی جگہ رکھی، دروازوں کے اندر ڈیزائننگ کی اسی پہاڑ کے اندر۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ جس وقت ڈرل مشین نہیں تھی، ایکسکیویٹر نہیں تھے، ڈائنامائٹ نہیں تھا، کس طریقے سے انہوں نے یہ سب کام کیے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں ساری بات کو اشارتاً کر رہا ہوں، قرآن کریم میں بہت ساری قوموں کے واقعات ہیں، میں خلاصہ بتا رہا ہوں،
اور خلاصہ بتا کر اصل بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ قومیں اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود اپنے ملکوں میں، اپنی سرزمین میں آج آباد کیوں نہیں ہے؟ آج ان کے کھنڈرات ہیں وہاں پر، وہاں سے انسان کہاں چلے گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ان قوموں میں کچھ اعمال ایسے تھے، کچھ حرکات ایسی تھیں جو اللہ کو ناپسند آئیں، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے اور اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کو ان کے ملک سے، ان کی قوموں سے بے گھر کر دی۔ اب وہ عادات کیا تھیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم کم از کم وہ حرکات سکنات نہ کریں، ہم ان چیزوں سے بچ جائیں۔ دیکھیے، یہ سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے شیطان کی ہے۔ یہ جنات میں سے تھا، لیکن دنیا میں اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنات کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا فرشتوں کو، تو فرشتوں نے جنات کی اکثریت کو قتل کر دیا، باقیوں کو پہاڑوں میں بکھیر دیا۔ اس کو دیکھا کہ یہ تو بڑی عبادت کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح اور سجدے پہ سجدہ، تو کرنے والی ذات تو اللہ ہی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے دل میں ڈالا، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا نیک بندہ، کیوں نہ ہم اس کو آسمانوں پر ساتھ لے جائیں۔ تو وہاں سے، اس زمین سے اس کو آسمانوں پر جانا نصیب ہوا، لیکن وہاں جا کر اس نے ایک حرکت ایسی کی کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس عرش سے جو ہے بے دخل کر دیا، دھتکار دیا اور واپس زمین پہ پٹک دیا۔ اور وہ حرکت کیا تھی؟ تکبر کیا، آپ سب جانتے ہیں۔ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، اعلیٰ ہوں، اور یہ مٹی سے بنا ہے، ادنا ہے، اور آپ مجھے اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے تھا نا، کوئی اللہ کو سجدے سے انکار تھوڑی تھا، اللہ کو سجدہ کرتا تھا وہ۔ تکبر کی وجہ سے یہ وہ عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو عرش سے اٹھا کر فرش پہ پٹک دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے بھی ایک بھول ہو گئی، ایک عمل ہو گیا، اللہ نے ایک کام سے منع کیا تھا، وہی کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، جو جنت ان کا اصل گھر تھا، وہاں سے نکال دیا۔ تو ہمیشہ کوئی عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں اور ملک سے ملک بدر کرتے ہیں۔ کسی بھی قوم سے اللہ ملک لیتے ہیں تو ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں لے لیتے۔ لہٰذا قرآن کریم میں ایک قوم کا ذکر ہے، اللہ نے اتنی ان کو ہریالی دی، اتنی ہریالی دی، ان کے 2 بڑے شہر تھے اور پھلوں سے بھرے رہتے تھے۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے اتنا پھل ہوتا تھا ان کے کہ کوئی شخص ان کے باغات سے خالی ٹوکرا سر پر لے کے گزرے تو وہ پھل جو صرف گرتے ہیں درختوں سے عادتاً پکنے کے بعد، ان کی اتنی تعداد ہوتی تھی کہ اگر خالی ٹوکرا وہ لے کر باغ میں سے صرف گزر جاتا تو دوسرے سرے پر پہنچنے پر اس کا وہ ٹوکرا بھر جایا کرتا۔ اللہ نے اتنی ہریالی دی، اتنی نعمت دی۔ اپنے ایک شہر سے نکلتے، سفر کرتے، درمیان میں ہریالی ہریالی، باغات ہی باغات، دوسرا شہر آ جاتا۔ اب یہ نعمت تھی کہ اللہ نے ان کو اچھا پانی عطا کیا، زمین میں پانی قریب تھا، بس ذرا کھدائی کرتے پانی مل جاتا، پانی بھی زرخیز تھا اللہ کے حکم سے۔ لیکن اس قوم کے یہ سارے باغات بھی ختم ہو گئے، ہریالی بھی ختم ہو گئی، درخت بھی ختم ہو گئے، اور یہ قوم فاقوں پر آ گئی۔ یعنی کہاں یہ پھل کھایا کرتے تھے، ایکسپورٹ کرتے تھے، دوسرے شہروں میں پہنچایا کرتے تھے، اور کہاں یہ حال آ گیا کہ خود کھانے کو ترس رہے۔
کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں ہے. کیا وجہ بنی؟ ناشکری. کہنے لگے وقت کے نبی کو کہ آپ اپنے خدا سے کہیں کہ ہم ایک شہر سے نکلتے ہیں تو راستہ بالکل ویسا ہی جیسا ہمارا شہر، ہر طرف ہریالی، پتہ ہی نہیں چلتا کب دوسرا شہر آ گیا. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے شہر سے نکلیں تو درمیان میں ویرانہ ہو، ہریالی نہ ہو، اور ہم سفر کرتے کرتے پھر جب دوسرے شہر میں پہنچے پھر ہمیں ہریالی نظر آئے، پتہ چلے کہ ہم دوسرے شہر پہنچے گئے. بس اللہ کو یہ بات ناپسند آ گئی، لہٰذا وہ جو پانی کا لیول تھا نا، اللہ نے حکم دیا وہ نیچے چلا گیا. پانی کا لیول نیچے چلا گیا. اب جب پانی کا لیول نیچے چلا گیا تو پانی نکالنا مشکل ہو گیا. وہ جو ذرا سی مشقت پہ کنواں کھودتے تھے، اب وہ کنواں تو کئی 100 فٹ نیچے کھودنا پڑتا تھا، پھر اس کو نکالنا ہے کام. چنانچہ پانی کی قلت ہونی شروع ہوئی، باغات سوکھنے شروع ہوئے، حتیٰ کہ وہ شہر بالکل بنجر اور بیابان ہو. ایک عمل ناشکری. ناشکری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شکر اور ناشکری کے بارے میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں ضرور بے ضرور ان نعمتوں میں اضافہ کروں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے، میری نعمت کی ناشکری کرو گے، پھر میری سزا اور میری پکڑ بڑی سخت ہے. وہی بات کہ آپ نے ایک نعمت دی تھی، اگلے نے اس کو مس یوز کیا، آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے. تو ان کی اس ناشکری پر اللہ رب العزت نے ان کے ہرے بھرے شہر، باغات سب ختم کر دیے. تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ ان قوموں نے کچھ ایسی بدعملیاں کی، کچھ ایسے برے کام کیے جس سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر اللہ رب العزت نے ان کے ملک تباہ و برباد کر دی. قوم عاد نے تکبر کیا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع ہو گئے، لہٰذا جو سمجھتے تھے کہ ہم زمین پہ بڑے مضبوط ہیں، اللہ نے ان کے لیے عذاب کیا بھیجا؟ ہوا کا عذاب بھیجا. ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کے ایسا پٹکا جیسے آندھی میں تن کے اڑتے، ایسے ان کے بڑے بڑے جسم اڑ رہے تھے، اور زمین پہ پھر ہوا پٹکتی تھی، پھر اٹھا لیتی تھی. جیسے طوفان اور سیلاب کے بعد تن کے اور تیلے اور درختوں کے تنے بکھرے ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھی. اسی طرح ایک قوم تھی جس نے بدکاری کو اپنا شیوا بنایا، قوم لوط. یہ ایسا عمل تھا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا. ایک بات یہ عاجز اکثر کہا کرتا ہے کہ دیکھو، ایک ہے انفرادی گناہ، ایک شخص شرابی ہے، خود شراب پیتا ہے چھپ کر، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، شراب حرام ہے. لیکن یہی بندہ کھلے عام سڑکوں پہ شراب پیتا ہے، اور اگر کوئی پوچھے کہ کیا پی رہے ہو، وہ کہتا ہے ہاں شراب پیتا ہوں، اس میں ایسی کیا بات ہے. اب شراب پینا پہلے سے گناہ، پہلے سے حرام، اس کے اوپر یہ جو اس گناہ کی ڈھٹائی ہے نا، اور زیادہ اس گناہ کو سخت کر دیتی. تو قوم لوط کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو قوم کے وہ لوگ تھے نا جو اس عمل کے اندر مبتلا تھے، کرتے تھے اس عمل کو، اور وہ لوگ جو اس عمل پر قادر نہیں تھے، جو نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا. ایک شخص ہے بند کمرے میں عورتوں کا ناچ دیکھتا ہے، حرام ہے. نامحرم کو تو ویسے ہی دیکھنا گناہ ہے، پھر اس کو برہنہ لباس میں، نیم لباس میں ناچتے ہوئے دیکھنا یہ گناہ ہے.
لیکن ایک شخص نے کہا کہ نہیں نہیں جناب، میں تو یہ کام پورے شہر میں کروں گا، تو ہر چوک میں اس نے بڑی بڑی اسکرینیں لگا دیں اور وہی ناچ سڑکوں پہ شروع کروا دی۔ اب یہ گناہ کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اب اگر یہ پوری قوم اس شخص کو اس حرکت سے نہیں روکے گی اور اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، ہاں ٹھیک ہے اب یہ چلتا ہی ہے کیا کریں، اب اس پوری قوم پر اللہ کا عذاب آئے کہ اب آپ سب نے اس کو ذہنی طور پہ قبول کر لیا۔ پہلے تو اس کا ذاتی فعل تھا نا، بند کمرے میں کام کر رہا تھا، توبہ بھی کر لے گا کسی وقت تہجد میں اٹھ کے، اللہ معاف بھی کر دے گا، لیکن اب تو اس نے ایک ایسا کام شروع کر دیا جس میں پوری قوم لپیٹ میں آ گئی۔ تو یہی بات کہ قوم لوط اس عمل کے اندر ساری کی ساری قوم شامل تھی اس کی تائید میں کہ ہاں یہ کام درست ہے، اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کیا۔ اسی طرح فرعون اور اس کے مشیر وزیر، ان سب کے اندر، اور حامان مال کا تکبر تھا، طاقت کا کہ ہمارے پاس فوج ہے، کوئی بول کے تو دکھائے ہمارے خلاف، جو بولتا اس کو جیل میں اور جیل سے سیدھا قبر میں، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے خلاف بات کر سکے، اس کے سسٹم کے خلاف بات کر سکے۔ آج بھی دنیا میں ایسی قومیں ہیں، ان کے پاس فوج ہے اور جو ملک ان کی بات نہ مانے اپنی فوج اس پر چھوڑ دیتے ہیں اور ہنستے بھنستے ملک کو بنجر بنا دیتے ہیں، کھنڈر خانہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر فرعون کا اور حامان کا انجام کیا کیا؟ اس کے مال کا تکبر، اس کی طاقت اور فوج کا تکبر اس کے اندر جو تھا، اس نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں۔ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے رب تم نے گھروں میں رکھے ہیں نا، بت جن کو تم پوجتے ہو، ان سے بھی اعلیٰ ترین، سب سے بڑا، دی گریٹسٹ میں ہوں۔ یہاں تک پہنچا دیا اس کو۔ تو میں پھر ساری بات کو خلاصے میں لپیٹنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں سے مضمون شروع کیا تھا، کہ کئی لوگ اپنے گھروں میں ہنستے بستے تھے، کئی قومیں اپنے ملک میں ہستی بستی تھی، مگر آج نہ وہ گھر آباد ہیں نہ وہ ملک آباد ہیں۔ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ قومیں کہاں چلی گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں، عذاب میں آئیں کچھ اعمال کی وجہ سے، چاہے وہ تکبر تھا، چاہے وہ ناشکری تھی، چاہے وہ مال کا گھمنڈ تھا، چاہے وہ فحش کام تھے، چاہے وہ وقت کے نبی کی بات کا نہ ماننا تھا۔ یہ ساری بدعمالیاں نتیجہ بنی کہ ان کے ملک ان سے، ان کی زمین ان سے واپس لے لی گئی، جس کو وہ کہتے تھے نا ہمارا وطن، ہمارا پیارا وطن، اللہ نے زمین واپس لے لی۔ کہ تم کس بات پر نعرے مارتے ہو اس زمین کے؟ میری زمین، اس پر گناہ کرتے ہو اور علل اعلان کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے کہہ دیا نا ابھی ٹی وی پر کہ وہ تو سوسائٹی نہیں ہے جس میں ناچ اور گانا نہ ہو۔ اب اگر اس قسم کی سوچ پوری قوم کی بن جائے تو پھر وہ ملک آباد نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ وہ زمین کا ٹکڑا ان سے کھینچ لیتے ہیں۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، میں آپ کو آج ہسٹری لیسن نہیں پڑھا رہا کہ آپ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں کوئی تاریخ پاکستان یا دنیا کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، نہیں، زیادہ دور کی بات نہیں۔ ابھی صرف چند سال پہلے کے احوال ذرا دنیا پہ نظر ڈالیں، کتنے ملک چند سال پہلے آباد تھے، اس وقت وہ کھنڈر ہے، چند سال ہوئے، کیا حال ہو چکا ان ملکوں کا۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ ہم سے برے تھے، ہم ان سے اچھے ہیں جو ہم ابھی بھی آباد ہیں، نہیں، یہ وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
بعض اوقات عذاب اچھے اور نیک لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے نیک ہے، ان کا تو صلہ جنت ہے، انہوں تو جنت پہ پہنچ جانا ہے۔ تو جو برے ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں، ان کو وارننگ مل جائے، وہ سمجھ جائیں کہ ہم ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ہمیں سچی بات ہے آزادی کی جو نعمت ہے اس کی قدر نہیں، اللہ آزادی نعمت کیا ہے ہمیں اس کا بھی احساس نہیں، اور ہو بھی کیسے۔ اگر ہماری آنکھ کسی ایسے ملک میں کھلی ہوتی کہ روز طیارہ بمباری کر کے جاتا ہمارے محلے میں، اور دھماکوں سے ہماری آنکھ نیند سے کھل جاتی، اور ہم اپنی والدہ سے والد سے پوچھتے کہ ہمارا قصور کیا ہے، کیوں ہم پر بلا وجہ روز بم برسائے جاتے ہیں۔ ہم ایسے ملک میں پیدا ہوتے کہ جہاں ہم ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے نہ جا سکتے، مدرسوں کو تالا لگا ہوتا، ہمیں اس وقت سمجھ میں آتی آزادی کیا نعمت ہے۔ یہ روس کے حالات ابھی زیادہ دور کے تو نہیں ہیں، روس ابھی آزاد ہوا ہے، جب اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں تو یہ اسلامک سٹیٹس سامنے آئی ہیں، آذربائیجان، ازبکستان، ترکمانستان۔ اب یہاں کے حالات جب لوگوں نے لیے تو پتہ چلا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے کیا احوال تھے۔ اللہ، میرے شیخ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے سفر کیا وہاں پہ، اور سفر کے بعد وہاں کے مسلمانوں کے حالات لکھے ہیں، کتاب میں لکھے ہیں، کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ، فرمانے لگے کہ روس میں جب سرخ انقلاب آیا، یعنی کمیونزم کا پھیلنا شروع ہوا، اور اس نے تمام باقی سسٹمز کو نگل لیا، اور انہوں نے زور پکڑا، فوج پولیس نظام ان کے پاس آ گیا، تو انہوں نے بس ایک ہی کام، کسی بھی مدرسے کے گرد رات کو گھیرا ہوتا، چھوٹے بچے سے لے کر جو ناظرہ پڑھنے آیا تھا سے لے کر مفتی صاحب تک کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دیتے۔ کہنے لگے ہم نے ان کے مدارس دیکھے ہیں جو اس وقت سینما گھر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ مدارس کی عمارتیں بڑی خوبصورت وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، کئیوں کو انہوں نے میوزیم بنا دیا ہے، کئیوں کو فلم اسٹوڈیو بنا دیا ہے، مسجدیں موجود ہیں، وہاں محراب بنا ہوا ہے، آگے زنجیر لگی ہوئی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اذان نہیں کوئی دے سکتا۔ اگر ہم خدا نخواستہ ایسے کسی ملک میں آنکھ کھولتے تو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ آزادی کیا نعمت ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں آ جاتی کہ آزادی کیا چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے، ایسا پیارا زمین کا ٹکڑا دیا ہے، آپ دینی تعلیم جس لیول کی لینا چاہیں لے سکتے، دنیا کی تعلیم جس لیول کی لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ انجینئر ہمارے ملک کے مشہور، ڈاکٹر ہمارے ملک کے مشہور، سائنٹسٹ ہمارے ملک کے مشہور۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ ناسا میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اکثر ایشینز ہیں ناسا میں کام کرنے والے، لیکن ان کا ہیڈ ہمیشہ گورا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب بھی وہ محنت کر کے کوئی چیز ایجاد کریں تو نام پھر بھی کسی امریکن کا ہی آئے، کسی مسلمان کا نام سامنے نہ آنے پائے۔ ان کے ملک میں تو ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے، وہ تو ٹیلنٹ خریدتے ہیں، ان کے منہ میں پانی آتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ڈاکٹر اتنا آئی کیو لیول، اتنے نمبر، وہ چند ڈالر پیش کرتے ہیں اور بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عام سا نوجوان اس لیول تک کیسے پہنچ گیا؟ کس ملک نے، کس زمین کو اس کو اتنا زرخیز بنایا؟ پاکستان نے بنایا۔ میں بڑے افسوس سے کہا کرتا ہوں کہ وہ بچہ جو پاکستان کے اسکولوں میں مدرسوں میں جاتا رہا، پھر پاکستان کے کالجز یونیورسٹی میں جاتا رہا، اور آج وہ کسی قابل ہے، اس کا جی پی اچھا آ گیا ہے، اس کا انٹلیکچوئل لیول اچھا ہے، اب وہ پاکستان کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے کوئی رہنے کی جگہ، اس ملک نے کیا دیا مجھے، میں تو باہر جاؤں گا، اور ساری زندگی دوسرے لوگوں کی خدمت میں گزار دیتا ہے، ساری زندگی
ان لوگوں کا علاج کرتا ہے، وہاں پر بلڈنگیں بناتا ہے، پاکستان کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پھل، ایک سیب ہو، اس نے جس درخت سے غذا لی، پھول بنا، پھول کے بعد جو ہے وہ پھل بننا شروع ہوا، پھر وہ پورا فل جوان سیب بن گیا۔ اب جب سیب بن گیا اور وہ جس شاخ سے لٹکا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اس نے قید کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پھنسا ہوں، اس سے آزادی مل جائے تو میں تو آزاد ہو جاؤں گا، میں تو قید ہوں اس کے ساتھ۔ وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے غذا کہاں سے لی ہے، پرورش کہاں سے پائی ہے۔ میں آج جو اتنا خوبصورت سیب بن چکا ہوں وہ اسی درخت کے اور اسی جڑوں کی وجہ سے بنا ہوں، یہ روٹس ہے ہماری۔ تو کسی قابل ہو جانے کے بعد اپنے ہی ملک کو برا بھلا کہنا کتنی ناشکری کی بات ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ناشکری کی مثال دی ہے کہ اللہ کو ناشکری کتنی ناپسند ہے۔ پاکستان اللہ نے کیسی عظیم نعمت ہمیں دی، ذرا آپ نظر تو دوڑائیں نا۔ ماشاءاللہ زیادہ اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہیں، اتنا تو آپ کو نالج بھی ہے۔ پاکستان کی پلیسمنٹ دنیا میں ایسی جگہ پر ہے کہ چاروں موسم بدلتے ہیں۔ چاروں موسم بدلنے کا کیا مطلب؟ ہم چاروں طرح کے پھلوں کو، سبزیوں کو، اناج کو انجوائے کرتے۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ سارا سال برف ہی رہتی ہے، مخصوص کھانے کھاتے ہیں، باقی سب چیزیں ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ یا بعض ایسے ملک ہیں کہ سارا سال گرمی رہتی ہے، سردی ہوتی نہیں، ان کو جلد کے عجیب عجیب قسم کے امراض ہیں۔ بعض ایکویٹر کے قریب ایسے ملک ہیں 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے۔ جب 6 مہینے رات ہوتی ہے روشنی کو ترستے ہیں، جب 6 مہینے دن ہوتا ہے تو اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اندھیرا ہو اور ہم آرام کریں۔ لائٹیں بجھا بجھا کر وہ آرٹیفیشلی دن کریٹ کرتے ہیں، آرٹیفیشلی نائٹ کریٹ کرتے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ پاکستان کیسی نعمت ہے، اور ہم اس نعمت کی کتنی کو قدر کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا جو نظام تعلیم ہے نا، اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکثر نظام تعلیم میں لکیر کا فقیر بنایا جاتا ہے، ٹیبل پڑھا دیے جاتے ہیں، چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں، بس اس کو رٹ لو بیٹا اور جلدی جلدی ہائر ڈگری لو اور نوکری پہ لگو، نوکر بنو جلدی سے۔ کریٹو تھنکنگ، اس کی طرف آج ہماری قوم نہیں سوچ رہی۔ آپ دیکھیں اس وقت جو قومیں آگے ہیں وہ اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ جاپان کے سکولز کو دیکھیں، چائنا کے سکولز کو دیکھیں، وہ بچوں کو، پرائمری کے بچوں کو ٹیم ورک سکھاتے ہیں کہ مل جل کر کام کرنا سیکھیں۔ جاپان کے ایک سکول کی کوئی ڈاکومنٹری تھی، میں نے دیکھی تو اس میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ اب آپ کے لنچ کرنے کا ٹائم ہے تو سب مل کر ایک کپڑا بچھائیں، اپنا اپنا لنچ رکھیں اور سب شیئر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جو اپنا گھر سے لایا وہ خود ہی کھا جائے۔ ان کے ٹیچر کہنے لگے اگر یہ اپنا لایا ہوا کھا جائیں گے خود غرض بنیں گے۔ اب یہ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس طرح قومیں بنتی ہیں مل جل کر، یہ نہیں کہ ایک دفتر میں کوئی افسر اوپر جا رہا ہے تو باقی اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کہ تو کدھر جا رہا ہے۔ وہ کسی نے ایک بڑی پر لطف بات کہی، کیونکہ میرے حضرت نے بھی اپنے بیان میں سنائی ہے تو میں بھی سنا لیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ وہ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، اور وہ گزر رہا ہے ایک جگہ سے، وہاں پر کنویں ہیں جہنم کے اندر، اور مختلف قومیں ہیں، اور ہر قوم کے اوپر کوئی جہنم کا داروغہ، کوئی فرشتہ کھڑا ہے۔
کہ جیسے ہی وہ لوگ مل جل کے اوپر چڑھتے ہیں تو ان کو مارتا ہے، وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ تو ایک کنویں کے پاس پہنچا تو دیکھا وہاں کوئی دربان نہیں تھا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہاں پر کوئی دربان نہیں ہے، کیا وجہ؟ یہ قوم بڑی ایماندار ہے۔ انہوں نے کہا اندر جھانک کے دیکھو۔ تو جب اس نے اندر جھانک کے دیکھا تو دیکھا پاکستانی قوم تھی۔ جب کوئی بندہ تھوڑا سا اوپر چڑھنے لگتا نیچے والا اس کو کھینچ لیتا، سبحان اللہ، کہ تو کہاں جا رہا ہے ہمیں چھوڑ کے۔ تو یہ پرلطف بات ہے سمجھانے کے لیے کہ واقعی ہماری قوم کی ایک عادت بنی ہے، سیاست دانوں میں کوئی اوپر جائے باقی کہتے تو کیا جا رہا ہے نیچے آ۔ عام آفیسز میں، عام دفتروں میں یہ حال ہے کہ کوئی بندہ ذرا اچھا پرفارم کر رہا ہو تو باقی بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے اور وہی چیز سیکھنے کے کہ چلو یہ اچھی چیز کر رہا ہے ہم بھی کریں، اس کی شکایات شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ باس کو اتنی شکایات کرتے ہیں کہ بالآخر اس کو نوکری سے ہی جانا پڑتا ہے۔ پھر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بڑا اس کو شوق تھا پرفارمنس دکھانے کا، ہم نے چھٹی کرا دی۔ تو یہ ٹانگیں کھینچنے والی بات ہوئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کچھ دیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم پاکستان کو کیسے کچھ دے سکتے ہیں؟ ہر آدمی عموماً اپنے گھر کے لیے ہی سسٹم چلا رہا ہوتا ہے، اپنے گھر کا راشن کر رہا ہوتا ہے، تعمیر بھی کرتا ہے تو اپنے ہی گھر کی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ملک کو کیسے کچھ دے سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک تو نقطہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بدعمالیاں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کی ہوئی ہیں، سب سے پہلے ان سے توبہ کریں، کیونکہ یہ وہ حرکات ہیں جو کسی قوم میں بحیثیت قوم شروع ہو جائے، یعنی اکثریت آبادی اس میں انوالو ہو جائے اور وہ چیزیں شروع ہو جائیں کہ بھی ایک آدمی بند کمرے میں گانا سنتا ہے، ٹھیک ہے توبہ کر لے گا، اب پوری قوم کو گانا سنا رہا ہے۔ ایک شخص بند کمرے میں عریانی فحاشی کو دیکھ رہا ہے، پسند کر رہا ہے، ایک پوری قوم کو دکھا رہا ہے۔ تو کوئی قوم اگر گناہوں میں من حیث القوم لپیٹ میں آ جائے، اس کی اکثریت اس میں شامل ہو جائے، پھر اس قوم پر عذاب آ جائے کرتا ہے۔ پھر وہ ٹیکنالوجی میں کتنے آگے کیوں نہ ہو، سائنس میں کتنے آگے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو منٹوں سیکنڈوں میں زیرو کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جگہ کو زیر کرنا کون سا مشکل ہے؟ ہمارے ملک میں یہ بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا تو ایک شہر، اتنا بڑا شہر، کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، کتنے ہزاروں مکانات تھے، کئی منزلہ بلڈنگیں تھیں۔ تو ٹائم نوٹ کرنے والوں نے اندازہ لگایا کہ 7 سے 8 سیکنڈ کے اندر پورا شہر زمین میں تھا۔ 7 سے 8 سیکنڈ میں اتنی دیر زلزلہ آیا۔ میرے کو استاد محترم بتانے لگے کہ جب یہ زلزلہ آیا تو ہم کچھ ریلیف کا کام کرنے کے لیے وہاں پر لوگوں کی امداد کرنے کے لیے گئے، تو کہنے لگے کہ ہم پہلے جب گئے تھے تو ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے، تو کہنے لگے اسی علاقے میں پھر رہے تھے تو ہم آپس سے بات کرتے یار یہ ہوٹل تھا یہاں پر، وہ کہاں گیا؟ تو کہنے لگے زمین پہ دیکھا کہ گرل لگی ہوئی ہے، جیسے ایک سیفٹی گرل ہوتی ہے نا کسی چھت پر، وہ لگی ہوئی ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ جناب وہ جو اتنی منزلہ ہوٹل تھا وہ سارا زمین میں چلا گیا، یہ اس کی چھت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قوم کو صفر کرنا کیا مشکل بات ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ بحیثیت قوم ہم اپنے اعمال کو درست کریں، جو بدعمالیاں کر چکے ہیں ان سے توبہ کریں۔ آج کا نوجوان 14 اگست پر کیا کرتا ہے؟ اب بڑوں نے تو کہا تھا کہ ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کریں کہ کتنی قربانیوں سے پاکستان بنا۔ وہ چونکہ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ پارٹیشن کے وقت کیا ہوا اور کتنے مسلمان مرد عورتیں شہید ہوئے، اور جو باقی پہنچے وہ کن کن حالات میں پہنچے، اور وہ سارا میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، میں اس کو نہیں دہراتا۔ تو بعد والوں نے تو ایک اچھا کام کیا کہ چلو اس دن کی قربانیوں کو یاد رکھیں، تو ایک دن تہوار منائیں، اس کا آزادی کا ایک دن مقرر کیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا اس دن اللہ کا شکر ادا کرتے۔ سب سے بڑا کام جو 14 اگست پر کرنے والا ہے وہ تو کم از کم 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنے والا ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں آزاد ملک کے اندر پیدا کیا، ہم نے آنکھ کھولی آزاد ملک میں ہے،
ہماری اپنی فوج ہے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، ہمارا اپنا پولیس کا نظام ہے، چور ڈاکو ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہو وہ عدالت میں جاتا ہے، اس کو انصاف ملتا ہے، بیمار ہو جائے ہسپتال چلا جاتا ہے، دوائی ملتی ہے، علاج ملتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے مدرسے موجود، اسکول کالج یونیورسٹیاں موجود، کوئی سامان خریدنا چاہتا ہے، ضرورت زندگی خریدنا چاہتا ہے، مارکیٹیں موجود، کاروبار کرنا چاہتا ہے، امپورٹ کر سکتا ہے، ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہر طرح سے ہمیں آزادی ہے۔ تو اس آزادی کا شکرانہ یہ نہیں ہے کہ موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے پورے شہر میں ایک ٹائر پہ چلائیں۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ یہ کون سا اظہار ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ یہ تو مطالعہ پاکستان کی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا، قرآن حدیث تو دور کی بات ہے۔ یہ کس نے یہ رسم ڈالی ہے؟ باجے بجائے جا رہے ہیں، شور مچائے جا رہے ہیں، کس بات کا شور ہے؟ تھوڑا سا سمجھیے کہ ہم جس قوم کے ساتھ رہتے تھے، ہندو قوم تھی، وہ ناچ گانے کے رسیہ تھے، بلکہ ان کی عبادت ہے۔ ان کی جو دینی کتابیں اس کے اندر ناچ گانا، موسیقی کے آلات، ان سب کا ذکر ہے، یہ ان کی عبادت ہے، آج بھی ہے۔ تو اگر ہم نے علیحدہ ہو کر یہی کام کرنے تھے تو علیحدہ ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فحاشی اس قوم میں بہت آگے، ان کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، تو اگر ہماری عورتوں نے بھی یہی کام کرنا تھا تو الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا وجہ تھی اتنی جانیں قربان کرنے کی، اتنے بندے شہید کروانے کی؟ پھر تو ادھر ہی رہتے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ ہم اس قوم کے ساتھ اس لیے نہیں رہ سکتے کہ ہماری دینی اقتدار ان سے بالکل مختلف ہے، ہمارا ظاہری لباس بھی ان سے مختلف ہے، عبادات بھی مختلف ہیں، جینے مرنے کی رسمیں بھی مختلف ہیں، ہر چیز مختلف ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ قربانی پر آج بھی انڈیا کے اندر اکثر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں میں سے کوئی شخص گائے کا سر کاٹ کے چوک میں رکھ دیتا ہے اور صبح اٹھ کے شور ڈال دیتا ہے، لہٰذا قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو قربانی کا حکم ہے، ہمارے لیے تو یہ فرض واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ان سے علیحدہ ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے گانے اور ہوں گے، ہمارے گانے اور ہوں گے، ان کی عورتوں کے آدھے لباس اور ہوں گے، ہماری عورتوں کے آدھے لباس اور ہوں گے، ان کے ملک میں فحاشی اور طرح ہوتی ہے، ہمارے ملک میں فحاشی اور طرح ہوگی۔ اس لیے تو ہمارے بڑے علیحدہ نہیں ہوئے تھے۔ علیحدہ ہونے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد دراصل دین اسلام تھا، کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ الکہف، اس کے اندر جو قصہ موجود ہے چند نوجوانوں کا، تو وہ اپنے ملک کو جو چھوڑ کر نکلے تھے تو ڈالر کمانے تو نہیں نکلے تھے، اپنی معاش بہتر کرنے تو نہیں نکلے تھے۔ کیوں چھوڑا اپنا آبائی وطن؟ کس لیے نکلے تھے؟ صرف ایک وجہ کہ وہ اپنے اس آبائی وطن میں جہاں انہوں نے آنکھ کھولی، پیدا ہوئے تھے، وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، اور وہ ان کو اس زمانے کی عبادت جو عیسائیت کے مطابق تھی وہ کرنے نہیں دیتا تھا۔ فقط یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا، اور جانے کے لیے کوئی جگہ بھی متعین نہیں تھی کہ پتہ ہونا یہاں سے نکلنا وہاں جانا ہے، بس کہا ابھی چھوڑو تو صحیح نا، یہاں سے تو نکلیں، کہیں بھی اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ اور فقط یہ وجہ تھی، نکلے، غار میں گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا، 300 برس تک سوتے رہے، حتیٰ کہ وہ ظالم بادشاہ مر گیا، اس کے بعد والا مر گیا، اس کے بعد والا، پھر ایک بادشاہ آیا جو نیک آدمی تھا، اس وقت میں اللہ نے ان کو اٹھایا۔ یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو دین کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آبائی وطن مکہ تھا۔ ایک تو آبائی وطن ویسے محبت ہوتی ہے، پھر جس میں بیت اللہ کا گھر موجود ہے۔ ہم پاکستانی لوگ ویزا لے کے جاتے ہیں چند دن کے لیے، اور اتنی محبت ہو جاتی ہے بیت اللہ سے کہ واپسی کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا وہاں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل ہوگا مکہ کو چھوڑنا۔ صرف اور صرف فقط دین کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، مدینہ منورہ چلے گئے، ہجرت فرما لی۔ اور پھر جب ہجرت فرما لی اور مدینہ منورہ کو اپنا وطن اصلی بنا لیا، بعد میں مکہ فتح بھی ہو گیا۔ فتح مکہ والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نماز قصر کی کہ میں مسافر ہوں، میں یہاں مقامی نہیں ہوں، میں مدینہ منورہ ہی جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے وعدہ کیا تھا کہ یہ مال اور چیزیں یہ مہاجرین لے جائیں، دوسرے لے جائیں، اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر اس بات کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ تو کیوں اپنا آبائی شہر چھوڑا؟ مکہ تو پورے عرب کا ایک سینٹرل سٹی تھا، ایک مرکز تھا، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ فقط دین اسلام کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو پاکستان بنا ہے، یہ آج کے نئے نئے چہروں والے لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، پاکستان کلمے کی وجہ سے نہیں بنا، قائد کا یہ ویژن نہیں تھا۔ قائد کا ویژن آپ ہمیں سمجھائیں گے؟ قائد کے دائیں اور بائیں کتنے مولانا تھے، آپ ان کے صرف نام بتا دیں کہ قائد کا ویژن بنانے والے کون علماء تھے، ان کے صرف نام بتا دیں آپ۔ پاکستان کا پہلا جھنڈا کس مولوی نے لہرایا تھا، آپ نام بتا دیں۔ اللہ اکبر، ہمیں بتائیں گے کہ قائد کا یہ ویژن نہیں تھا؟ تو جو آپ ویژن بتانا چاہ رہے ہیں وہ تو ہندوؤں کا پہلے سے موجود تھا، پھر ہندوؤں سے علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہی شراب، ناچ گانے، یہی عریانی فحاشی کرنی تھی ہمارے بڑوں نے، تو الگ زمین کا ٹکڑا کیوں چاہیے تھا، انڈیا میں ہی کر لیتے۔ فقط اور فقط دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، کہ وہاں پر دین اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا ہمیں پاکستان کی قدر کرنی ہے، اور قدر کیسے کرنی ہے؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ ان تمام بدعمالیوں کو چھوڑنا ہے کہ جس کی وجہ سے قومیں ہلاک ہوتی ہیں اور ملک ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام کہ ملک کی جتنے قوانین ہیں ان کا ایک ادب اور احترام ہے، ان کو اوبے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ عجیب سوچ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ملکی قانون ہے، یہ کون سا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بھئی لوگ کسی چیز پر اتفاق رائے کر لیں اور اپنا ایک نظام اور قانون بنا لیں تو اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، سب کے لیے وہ عرف بن جاتا ہے، اور عرف کا شریعت کے اندر بہت اعتبار ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو مفتیان کہتے ہیں کہ جا کے پتہ کرو اس علاقے کا عرف کیا ہے، لوگوں سے پوچھو، حالانکہ مفتی صاحب خود ہیں، کہتے لوگوں سے پوچھو وہاں کا عرف کیا ہے، لوگ وہاں پر عادتاً کیا کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں اس مسئلے کا جواب وہی ہے، خود مفتی صاحب یہ بات کہتے ہیں۔ لہٰذا ملکی قوانین یہ تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو جو بندہ رشوت دے کر اس قانون کو توڑتا ہے اپنے حق کے لیے کہ میں کسی کا حق مار کے خود حق حاصل کر لوں، یہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم کے اندر۔ سود سے پاکستان تباہ ہوگا۔ جو لوگ اس لیول پر ہیں یا جہاں تک آواز جا سکتی ہے کہ جو سود کو ختم کر سکتے ہیں، ان کو اس پر کام کرنا چاہیے اگر وہ ملک کی پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں ملک باقی رہے۔ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ ملک کب کا ختم ہو چکا ہوتا اگر اور باقی نیکیاں نہ ہو رہی ہوتی، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے نیک لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں،
تہجد پڑھنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ان کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے۔ یہ ناچنے گانے والوں کی وجہ سے تھوڑی بچا ہوا ہے۔ تو اس لیے ملک کی خدمت یہ ہے کہ ملک کی قوانین کا ادب احترام کیا جائے، ان کو اوبے کیا جائے، انہیں مانا جائے، تسلیم کیا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، اور ان قوانین کو رشوت کے پیسے دے کر توڑا نہ جائے۔ اس ملک کے لیے وہی دعائیں اور وہی عبادات جو ہمارے بڑوں نے مانگی تھی، جس کی وجہ سے یہ وجود میں آیا، انہی کی ضرورت ہے، اسی کی وجہ سے یہ ملک باقی رہے گا۔ ورنہ تو دشمن قوم تو تیار بیٹھی ہے، کسی وقت بھی چاہے حملہ کر دے، اللہ نے روک رکھا ہے۔ اس لیے آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ کہ ہمیں اللہ نے جہاں اور بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، وہاں آزادی کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم نے نہ ملک پاکستان کی قدر کی، نہ آزادی کی قدر کی۔ ہمیں ان سب چیزوں میں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم کے وہ نوجوان جن کو آج کچھ پوٹینشل حاصل ہو چکا ہے، کچھ صلاحیت مل چکی ہے، ان کو باہر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ملک کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں، پھر ان کی بنیاد پر عمارت کھڑی ہوتی ہے کہ جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، جس مسجد میں بیٹھے ہیں، آج تو اس کے خوبصورت پتھر نظر آ رہے ہیں، ٹائلیں نظر آ رہی ہیں، اس کا رنگ روغن نظر آ رہا ہے، خوبصورتی نظر آ رہی ہے، لیکن جو اس کی بنیاد ہے، جس پر یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے نا، وہ ٹیڑھے میڑھے آڑے ترچھے قسم کے پتھر ہیں، وہ روڑے ہیں، وہ ٹوٹے پھوٹے پتھر ہیں کہ جو بنیاد بنے ہیں اس عمارت کو آج قائم کرنے پر۔ تو پاکستان جو آج قائم ہے وہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے کہ جن کا شاید تذکرہ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی نام بھی نہیں ہے، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن قربانی ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ ماشاءاللہ اس ملک میں دین کے کتنے کام ہو رہے ہیں، کتنے مدارس کھلے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے، حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، خیراتی ادارے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو پسند، انہی کی وجہ سے ملک قائم۔ تو ہمیں اگر پاکستان کو برقرار رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، اپنے ملک کو بچا کر رکھنا ہے، تو ہمیں باجے نہیں بجانے، ہمیں نئے نئے ترانے نہیں بنانے کہ ڈھولک کی تھاپ پر نئے ترانے بنا کر عورتوں مردوں کو نچایا جائے۔ یہ ملک اور قوم کی خدمت نہیں ہے، یہ اعمال ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، اس کی وجہ سے ملک بچے گا، اس کی وجہ سے ملک قائم رہے گا، اور انشاءاللہ ہمیشہ آباد رہے گا۔ بس آخری بات، اللہ کے فضل سے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کے ساتھ عمرے پر گیا، تو ہم بیت اللہ کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب۔ تو حضرت ایک دم سے کسی بات پر مسکرائے، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اگر آپ بیت اللہ کو یعنی اللہ کے گھر کو چاروں طرف سے دیکھیں تو آپ ایک بات نوٹ کریں گے۔ ہم نے کہا کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے گھر کے نا ایک سائیڈ ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہے۔ ہم نے کہا حضرت سمجھا دیں۔ کہنے لگے مثلاً دیکھیں بیت اللہ کا دروازہ جس طرف ہے، حجر اسود بھی ادھر ہی ہے۔ اب اللہ کے گھر کا دروازہ خود اتنا قیمتی ہے، وہیں سے داخل ہوا جاتا ہے۔ پھر حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر، وہ بھی اسی سائٹ پر ہے۔ پھر حجر اسود اور دروازے کے درمیان ملتزم بڑی قیمتی جگہ ہے دعاؤں قبول ہونے کی، فرمایا وہ بھی ادھر ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ مقام ابراہیم بھی اسی سائٹ پر ہے۔ پھر کہنے لگے زمزم کا کنواں جو اصل تھا وہ بھی اسی طرف تھا، اب تو خیر اوپر سے بند کر دیا۔ تو اتنی نعمتیں گنوائیں، ہم سنتے رہے۔ پھر حضرت کہنے لگے
الحمدللہ پاکستان بھی اسی رخ پر ہے۔ ہم نے کہا حضرت کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ جب پاکستان سے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یہ جو مسجد جس قبلہ ڈائریکشن میں ہے، تو کہنے لگے ہم یہ ملتزم والی جہت کو اسی سائیڈ پر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی حضرت نے فرمایا کہ پاکستان کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ کلمے کے نام پر بنا ہے، اور جو چیز کلمے کے نام پر بنے وہ کفار اتنے آرام سے ہضم نہیں کر سکتے۔ تاہم ہم لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کلمہ اور کلمے والے اعمال اس زمین کے اوپر جب تک رہیں گے، یہ زمین اور یہ قوم قائم رہے گی۔ خدا نخواستہ جیسے پہلی سابقہ قوموں نے انبیاء اور انبیاء والے اعمال چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ نے اس قوموں کو ہلاک کر دیا، وہ زمینیں کھنڈر بن گئی۔ آج وہ کھنڈرات گواہی دے رہے ہیں کہ اس پر رہنے والوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بد اعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔